اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خالق ہستی کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ حمد کرتے ہیں، اس کی توصیف و ثنا کرتے ہیں، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو اس کی بارگاہ میں انتہائی برگزیدہ صاحب مقام ہیں اور اس کائنات میں اللہ کے فیوزات کے جاری ہونے کا سبب اور واسطہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور پروگرام ہے ظہور حجت۔ مختلف بحثیں ابھی تک ہو چکی۔ آج جس نقطہ پہ تھوڑی سی گفتگو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، وہ ہے غیبت۔ غیبت کا موضوع، غیبت کا معنی کیا ہے، غیبت کا سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور غیبت کا آیا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یقیناً اس کا فوائد بھی ہیں۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں، تو سب سے پہلے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام حاضر نہیں ہے، امام موجود نہیں ہے، نہیں، امام موجود ہیں لیکن غائب ہیں، نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ورنہ امام موجود ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے بڑی خوبصورت، اس کا ترجمہ تقریباً یوں ہے کہ فرمایا کہ مجھے میرے خدا کی قسم، خدائے علی کی قسم، کہ حجت خدا جو ہیں وہ انسانوں کے درمیان میں ہیں، یہاں تک کہ کوچہ و بازار میں بھی وہ چلتے ہیں، بعض گھروں پہ بھی حضرت جو ہے وہ پہنچتے ہیں، مشرق و مغرب میں ان کی آمد و رفت ہے، لوگوں کی گفتگو کو سنتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، البتہ دیکھے نہیں جاتے جب تک کہ اللہ کا معین وعدہ، اس کا وقت نہ آ جائے۔ یہ روایت ہے غیبت نعمانی باب 10 حدیث نمبر 3 ہے۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو حجت ہے، جو آخری خداوند عالم کی، وہ یقیناً موجود ہیں، انسانوں کے معاملات سے آگاہ ہیں، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن انسان ان کو نہیں دیکھتے۔ تو غیب کا معنی یہ نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، موجود ہیں لیکن آنکھوں سے اوجھل ہیں، آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ آیا دینی طور پر اس غیبت کے حوالے سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی باتیں ہیں؟ تاریخ نے بعض انبیاء کا ذکر کیا ہے جو کہ کچھ عرصہ کے لیے غائب تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی امت میں جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اس کے نمائندے کچھ نہ کچھ عرصہ جو ہے وہ غائب رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اللہ کی مخلوق میں ظاہر ہو جاتے ہیں جب اس کی مشیت اور اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، غیب کیوں ہے امام؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو مختلف وجوہات جو کہ علماء نے بیان کی ہے، اس میں ایک بنیادی طور پہ نقطہ تو وہی ہے جس کا ذکر معمولاً بالتکرار ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ خود لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وقت کے امام کی رہبری میں نظام دین کو اور نظام الہی کو لے کے آگے چلتے، 11 ائمہ کو شہید کرنے، قتل کرنے کے بعد پروردگار نے پھر اپنی آخری حجت کو انسانوں کی تعذیب کے لیے، ان کو مؤدب کرنے کے لیے، تاکہ یہ اس قابل ہو جائیں کہ اس آخری نور الہی کی حفاظت کر سکیں،
پروردگار نے اپنی مشیت سے اس امام کو غائب، انسانوں سے غائب کر دیا۔ دوسرا نقطہ اور بھی جو کہ بعض نکات علماء نے بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بالآخر دنیا کے حالات اس سطح پر پہنچ جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بعض انبیاء نے، آئمہ نے دشمنوں کے مقابلے میں نرمی کا مظاہرہ اس انداز سے کیا کہ ان سے معاہدے کرنے پڑے، اور بہرحال ان کے ساتھ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ معاملات کو لے کے آگے چلنا پڑا، باوجود اس کے کہ اصل اللہ کی طرف سے تو یہ تھا کہ ان نمائندوں کی اطاعت کی جاتی، ان کی فرما روائی میں، ان کی رہبری میں، ان کی قیادت میں انسان ان سے استفادہ کرتے، لیکن ان ہستیوں کو بالآخر بعض کو بیعت کرنا پڑی۔ بعض کو بیعت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، یا یہ ہے کہ معاہدے کرنا پڑے بالآخر دشمنوں کے ساتھ۔ لیکن جب امام آئیں گے تو اس طرح کی صورت نہیں ہوگی، دنیا کے تمام تر سرکش جو ہیں وہ ایسی حالت میں نہیں ہوں گے کہ یا اتنی قدرت اور طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی کہ امام مجبور ہوں ان کے ساتھ کو معاہدہ کرنے پر۔ اگلی جو نقطہ ہے کہ امام کیوں غائب ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود یہ انسانوں کی بھی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو آزمائے کہ جب امام کی حفاظت انسان نہیں کر سکے اور کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا انسانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خداوند عالم نے امام کو غائب فرما دیا۔ صحیح۔ تو ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا سلسلہ جو ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ خوب، ایک اور وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ کہ تاکہ امام دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، جیسا کہ ایسا رہا ہے تاریخ میں، بہت ساری باتیں قابل غور ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ روایات میں منع کیا گیا کہ امام کا نام کوئی نہ لے، بلکہ اب یوں کہا جائے کہ 7ویں امام سے آنورڈ جو ہے وہ تقریباً یہ تربیت کی گئی ماننے والوں کی کہ حتیٰ لوگ نام نہیں لیتے تھے، عبداللہ کہتے تھے، اب عبد صالح کا لفظ استعمال کرتے تھے، نیک بندہ خدا کا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ امام وقت ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی ٹیکنیک، اسی اسٹریٹجی کا کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا کہ امام کا نام بھی نہ لیا جائے تاکہ امام جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ البتہ بعض روایات میں ایک اور نقطہ جو کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے ذکر کیا گیا وہ اس سے زیادہ گہرا ہے اور اس سے زیادہ عمیق ہے، اس میں مطلب بہت زیادہ گہرا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ یہ آپ کی غیبت جو ہے اللہ کے اسرار میں سے ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے کہ پروردگار نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو غائب رکھا ہوا ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ امام بالآخر ہیں پردہ غیب میں، تو کیا اس پردہ غیب میں جانے کے بعد کیا امت، کیا انسان امام سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، امام کے وجود کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اس پہ میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے حوالے سے یہ بات عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ امام کے بارے میں یا امام معصوم کے بارے میں یا حجت الہی کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ نمبر 1، بہرحال بہت سارے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ زمین جو ہے اس پہ ایک حجت خدا جب سے یہ خلق ہوئی ہے، جب سے مخلوقات یہاں پہ موجود ہیں، ایک حجت الہی کا وجود ضروری ہے۔ وہ حجت جو کہ ادھر انسانوں کے ساتھ مربوط ہو اور ادھر عالم بالا کے ساتھ اس کا ارتباط ہو، لہٰذا
امام بنیادی طور پر ہدایت کا محور ہے، ہدایت کا مرکز ہے، بلکہ امام معصوم جو کہ نمائندہ ہے اس ہستی کا، جس ہستی کو ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، چونکہ وہ خاتم النبیین کا نمائندہ ہے، اس اعتبار سے اصلاً محور عالم زیست ہے، محور عالم ہستی ہے امام کی ذات، امام کی ذات ہے جو کہ اگر نہ ہو تو زمین جو ہے اپنے اہل کے ساتھ لو خلت الارض طرفت عین من حجت لساخت باہلہا، یہ روایت جو ہے موجود ہے کہ اگر زمین ایک لحظہ بھی طرفت عین، اگر زمین حجت الہی سے خالی ہو تو اپنے اہل کے ساتھ یہ نابود ہو جائے، یا اس طرح کی تعبیر ہے کہ زمین نگل جائے تمام تر اپنے اہل کو اگر ایک لحظہ بھی زمین پہ حجت الہی موجود نہ ہو، چوں کہ اللہ کا جو ارادہ ہے اس کائنات کے اوپر جس کی حاکمیت ہے، البتہ ظاہر ہے کہ یہ ارادہ تکوینی ہے پروردگار کا، ظاہر ہے کہ اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہے، اللہ کا ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں جن مخلوقات کو خلق فرمایا ہے اور جس نظام کے تحت خلق فرمایا ہے، سر منہ ذرہ برابر بھی یہ کائنات کا ایک ذرہ بھی اس کی مشیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کا تکوینی ارادہ ہے جو کہ اس کائنات پہ جس کی حاکمیت ہے۔ ایک ارادہ تشریعی ہے جو مربوط ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا چاہتا ہے کہ جن و انس جو ہیں وہ اس کائنات میں ترقی کریں، سعادت مند ہوں، لیکن یہ ارادہ اس نے اس انداز سے اس کو وہ اختیار فرمایا ہے کہ یہ شریعت کی اطاعت کریں اور اس اطاعت کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اپنی سعادت کی منزلوں کو طے کرے۔ خوب، تو اللہ کا ارادہ تکوینی جو ہے وہ بھی بغیر کسی واسطے کے وہ فیض جاری نہیں فرما رہا، لہٰذا امام کی ذات جو ہے یا معصوم یا ایسی حجت الہی جو کہ خداوند عالم کے نظام تکوینی کے وجود کا سبب ہے، وہ زمانے کا امام ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، جس میں ارشاد فرمایا بکم فتح اللہ وبکم یختم وبکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، تم ہی ہو، یعنی آپ ہی معصوم ہستیاں ہیں کہ پروردگار نے آغاز فرمایا عالم کا تو آپ ہی سے آغاز فرمایا، پہلی مخلوق آپ تھے، وبکم اور آپ ہی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ جب اختتام فرمائے گا، آپ کے وجود سے ہی بارشیں ہوتی ہیں اور آپ ہی کا وجود اقدس ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا، خدا نے آسمان کو اپنے مقام پہ رکھا ہوا ہے اور زمین کو اپنے مقام پہ الا باذن نہیں، مگر یہ کہ جو اس کا اذن ہے۔ خوب، تو اسی طرح جو ہے وہ کہ امام بنیادی طور پہ اس کائنات کے اندر خداوند عالم کے فیض کا واسطہ ہے، یا مثلا دعائے عدیلہ اس میں مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وہاں پہ ایک جملہ موجود ہے ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا ووجودہ تثبت الارض والسماء، یہ آپ کے وجود بابرکت سے ہے کہ دنیا بھی باقی ہے، اور یہ آپ کا وجود بابرکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے اور زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام زمانہ، وہ جو زمانے کا لیڈر ہے، وہ جو زمانہ اس کو فالو کرتا ہے، وہ زمانے کے آگے ہے۔ زمانہ یعنی گویا ظاہر ہے کہ یہ اس ہستی کا نمائندہ ہے کہ جس کے اشاروں پہ اس کائنات میں تبدیلیاں واقع ہوئیں، وانشق القمر، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، جس کے اشارے سے سورج پلٹ کے واپس آیا پھر اپنے مقام پہ چلا گیا، جس کے اشارے پہ ہزاروں معجزات جو ہیں وہ موجود ہیں تاریخ میں۔ لہٰذا وہ جو فخر انبیاء ہے، وہ جو فخر موجودات ہے، اس کا نمائندہ، اس کا جانشین ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے جو واسطہ فیض ہو اس کائنات کے اندر۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ یہ جو عالم تکوین کا جو نظام ہے،
اس نظام تکوین میں امام کا غائب ہونا یا انسانوں سے غائب نہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام کا وجود بیسیکلی بنیادی طور پہ سرچشمہ ہے، حیات ہستی ہے۔ اس عالم کے اندر جو زندگی دوڑ رہی ہے، جو زندگی موجود ہے، یہ زندگی خداوند عالم نے، یہ جو فیض ہستی ہے، فیض حیات ہے عالم ہستی کے اندر، یہ جو ہے وہ اس ہستی کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ اور اسی طرح اب یہ بات ہو گئی عالم ہستی کے اندر۔ اب وہ انسان جو کہ منتظر ہیں، جو کہ امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام کے انتظار میں ہیں، ان کے لیے جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت اوجھل ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، نظر نہیں آتے۔ ادروائز یہ ہے کہ بعض صاحبان بصیرت کو، اہل دل کو، دل کی ان سے ملاقاتیں وہ تو امکان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام خط لکھا ہے، اس پہ ایک ذکر جو ہے وہ ایک جملہ بہت ہی قابل غور ہے۔ وہ کیا ارشاد فرمایا، ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناصین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم اللواء یا البلاء واستلمکم العاداء ان غیر محملین لمراعاتکم۔ ہم ہرگز تمہارے معاملات کو ایسے نہیں چھوڑ رہے، جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کے گھروں میں، بعض لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، کوچہ بازار میں کہیں امام جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن یعنی مشرق و مغرب میں امام جو ہے وہ امام کے ایسا نہیں ہے کہ امام کی دسترس میں نہیں ہے، ہر جگہ امام جو ہے وہ آنا جانا ان کے لیے آزاد ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے۔ جب تک کہ خداوند عالم کی مشیت، اس کا ارادہ ہوگا تو پھر انسان بھی براہ راست آپ سے، لیکن یہ جو غائب ہیں، نظر نہیں آتے، تو فرمایا ان غیر محملین لمراعاتکم۔ جناب شیخ مفید کو امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے خط تحریر فرمایا کہ ہم تمہارے معاملات سے غافل نہیں ہیں، یقیناً ہم آگاہ ہیں، ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہاری یاد سے بھی غافل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا رؤوف اور رحیم امام، ظاہر ہے کہ ایسے امام کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جو کہ رحمت للعالمین کا فرزند ہے، جو اس رب رحمان کا نمائندہ ہے، جس نے اپنے کلام کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کلام الہی کا آغاز آپ دیکھیں۔ لہٰذا خدا کی رحمتیں، اس کی جو رحمت کا مظہر ہے اس کائنات کے اندر اس وقت جو غائب ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ تمہارے معاملات کی مراعات نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں اور تمہاری یاد سے غافل ہیں، نہیں، بالکل ہم متوجہ ہیں سارے معاملات، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہوتے، لولا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو لنزل بکم اللواء، تو پھر کیا ہوتا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تم پر، واستلمکم العاداء، تو دشمن تمہیں بالکل نابود کر دیتا۔ بلکہ اس خط میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری بلائیں جو ہیں وہ ہماری دعاؤں سے تم سے ٹل جاتی ہیں۔ بہرحال تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور یہ زمین ہرگز بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم انک لا تخلی عرضک من حجت لک علی خلقک، بار الہ تو تیری ذات وہ ہے کہ جس نے زمین کو کبھی بھی وہ حجت جو تیرے لیے ہے
جو تیری جانب سے مخلوق پر، اس سے کبھی بھی تو نے زمین کو خالی نہیں رکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام ہستی ایسے تو نہیں چل رہا، اس نظام ہستی کو اس نے خالق نے خلق فرمایا ہے، اور بالآخر اس نظام ہستی کو چلانے کے لیے اسباب، وسیلے، وسائط، اور جو کامل ترین وسیلہ ہے اس نظام عالم کو چلانے کے لیے وہ اس کی حجت ہے۔ یا ارشاد فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ اللہ اکبر۔ حجت کی اہمیت یہ ہے کہ حجت خدا جو ہے، حجت کا معنی میں عرض کر چکا ہوں، بہرحال مختلف اس کے معنی پہ بحث ہوئی ہے۔ بہرحال اجمالی طور پہ حجت سے مراد برہان ہے، دلیل ہے۔ حجت خدا یعنی خداوند عالم کی توحید کی دلیل، اللہ کے نظام عدل کی دلیل، اللہ کے دین کی دلیل، اللہ کی شریعت کی دلیل جو ہے وہ یہی ہستیاں ہیں، یہ جن کو اس نے اپنا نمائندہ قرار دیا ہے اس زمین کے اوپر۔ تو حجت قبل الخلق ہے، مع الخلق ہے، و بعد الخلق ہے۔ خوب یہی وجہ ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، وہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مابین تھے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب منزلت تھے، صاحب منزل تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت پر فائز تھے۔ تو حجت پہلے ہے، خلق کے ساتھ ہے، اور بعد از خلق بھی حجت کا وجود رہے گا جی۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو کہ دنیا اور آخرت کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اب اس باوجود اس غیبت کے کیا فائدہ ہے؟ ان فائدوں کی طرف جو ہے وہ بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، قابل غور ہے، خوبصورت۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں ارشاد فرمایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ عمل کریں، ان کا کام ہے کہ اعمال انجام دیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، دیکھو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے۔ خوب یہاں پہ تو کسی کو وہ اعتراض نہیں ہے کہ خدا عمل دیکھتا ہے۔ قرآن کی آیت آگے ہے کہ عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے جن کو طاقت دی ہے وہ بھی دیکھنے کے، اور جو خدا کا نمائندہ ہے وہ بھی یہ طاقت رکھتا ہے، اور کہ جتنا بڑا اس کا مقام ہے اتنی بڑی زیادہ قوت اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اور کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے، والمؤمنون، اور مومنون بھی دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر مومن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اعمال دیکھتا ہوں۔ وہ مومن جو اعمال دیکھنے والے ہیں وہ یہی معصوم ہیں جو نبی اکرم کے جان نشین ہیں۔ 12 یہ ہیں مومنون۔ اس مومنون کا مصداق خود امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق کہ اہل بیت ہیں جو بنیادی طور پہ تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اے بندگان خدا، عمل کرتے ہوئے خوف خدا کرو، ذرا یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے اعمال روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ امام زمانہ جو وقت کا امام ہے اس کی بارگاہ میں بھی سب انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں۔ لہٰذا راہبر کا معنی تو یہی ہے، حجت خدا کا معنی یہی ہے۔ راہبر یعنی زندہ راہبر، حجت خدا جو زندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے اور میرا مطلب ہوگا اور یہ سلسلہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ وہ راہبر، وہ قائد جو کہ زندہ ہے اور تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر یہ سلسلہ نہ ہو، تمہارے اعمال کا کوئی مشاہدہ کرنے والا نہ ہو، تو کوئی نظام چل نہیں سکتا آگے۔ یعنی ایک ایسا سسٹم موجود ہے اس کائنات کے اندر جو بالکل ذرہ بین کی طرح جو ہے وہ تمہارے تمام تر اعمال وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
ذرہ برابر عمل جو ہے وہ، اس کا مطلب اس کائنات کے اندر ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو تمہارے ہر عمل کی جہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ چاہے عمل ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق باطنی اعمال کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، تفکرات اور عقائد کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے خداوند عالم دل کی باتیں بھی جانتا ہے، اور اس نے یہ جو دل کی باتیں ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ایک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، سبحان اللہ، اللہ دیکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے اس کو، جتنے اعمال ہیں نا وہ جو ریکارڈ ہو رہے ہیں اور موجود ہیں اس کائنات کے اندر، ان سارے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا پروردگار ہے، اس کا رسول ہے اور حجت الہی ہے۔ والمؤمنون، سورہ توبہ آیت نمبر 105، بہت ہی خوبصورت مطلب ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں اور دیگر دلائل کی روشنی میں ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام عالم جو ہے وہ بغیر ہی کسی نظام کے چل رہا ہے، نہیں، سسٹم جو موجود ہے اس سسٹم کے اندر تکوینی طور پر حجت الہی ہے، اور یہ سارے انسان کے اعمال اور یہ سب بشریت کا جو کچھ بھی سلسلہ ہے یہ خداوند عالم کی جو دوربین ہے، ذرہ بین ہے، وہ حجت الہی ہے، حجت الہی ہے، جس کو کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے وہ قرآن کریم میں رکھا ہے، اور قرآن کریم کو جو ہے وہ اللہ نے امام مبین کے سینے میں رکھا ہے۔ پہلا امام مبین نبی اکرم، جن کے قلب اقدس پر جو ہے قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد وہ وارثان کتاب ہیں جو کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس کائنات کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں خوب۔ تو اب اگر امام مطلب ہیں اور نظر نہیں آ رہے، لیکن خود امام کے ہونے پہ جو انسان کا عقیدہ ہے وہ انسان میں ایک امید پیدا کرتا ہے۔ یہ فوائد میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اور بہترین فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ یقین ہو کہ ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا امام حجت خدا موجود ہیں، وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دی ہے کہ مشرق و مغرب میں وہ ہم سے مل سکتے ہیں، تو یہ ایک امید ہے، اور انسان کے اندر اس امید سے ایک کیا کہتے ہیں، ایک روشن مستقبل کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور یہی امید جو ہے وہ انسان میں تحرک پیدا کرتی ہے کہ جب رہبر موجود ہے، جب غافل نہیں ہے وہ رہبر، جب غافل نہیں ہے اور ہماری طرف کامل طور پر متوجہ ہے، تو ایسا امام جو ہے وہ، ایسی راہبری کا تصور جو ہے وہ انسان کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رہبر موجود ہو تو رہبر کا کام یہ ہے کہ ہم اس رہبر کے ایجنڈے کے مطابق جو ہے وہ کام کریں، ہم اپنے آپ کو مطابقت جو ہے ہماری ہونی چاہیے رہبر کی فرامین، اور رہبر نے جو کہا ہے اس کے مطابق، رہبر نے کیا کہا ہے، بہرحال یہ باتیں اب آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں۔ خوب، دوسرا نقطہ جو ہے وہ امام غائب، اگرچہ غائب ہیں لیکن امام جو ہے وہ غائب ہونے کے ساتھ ساتھ مکتب کی، دین کی، شریعت کی، اللہ کے نظام تشریع کی سرفرازی اور سربلندی کا باعث ہے۔ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ ایسا امام جو ہے وہ ہر طرح سے مکتب اور دین کی حفاظت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ حجت خدا ہے، اللہ نے اس کو حجت قرار دیا ہے، آرام کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا یہاں پہ جیسے عام انسانوں کے حالات ہیں۔ حجت خدا یعنی مسلسل ہادی عالم، ہادی نوع بشر، حجت خدا کا یہ معنی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے مکتب کی سربلندی، دین کی سربلندی کے حوالے سے امام کی بنیادی اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ دشمن اگر مذہب کو انحراف کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یا مثلاً مکتب اور نظام کے اندر کوئی رخنہ اندازی ہے، تو ظاہری طور پر، باطنی طور پر، آشکارا طور پر، روحانی طور پر، کسی بھی صورت میں مکتب کو ڈی ٹریک نہ ہونے دے،
مکتب اپنی منزل کی طرف قدم بقدم آگے بڑھتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ابھی نظام موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کے احکام کے مطابق، اور باقی گزشتہ جو ہستیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر باقی سارے جو آپ کے جانشین ہیں، ان سب کے فرامین موجود ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مربوط احادیث روایات موجود ہیں۔ موجود کیا ہے کہ جب امام غائب ہوں، تمہارا رابطہ ممکن نہ ہو، تو یہ راہبری کا نظام کیسے چلے گا؟ بہت واضح انداز سے جو ہے وہ کس انداز سے چلے گا؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک معنوی طور پہ ہے اور ایک ظاہری طور پہ ایک سسٹم راہبری کا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایک روایت بڑی خوبصورت موجود ہے، ای والذی بعثنی بالنبوہ انہم لیستضیئون بنورہ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس وان تجلی لہا سحاب۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، علماء معمولاً بیان بھی کرتے ہیں، ای والذی بعثنی بالنبوہ، اس قادر مطلق کی قسم جس نے مجھے نبوت پہ مبعوث فرمایا۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ آقا ایسی بات کی قسم کھا رہے ہیں جو براہ راست انسانوں کی ہدایت سے مربوط ہے۔ اس اللہ کی قسم، اس پروردگار کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آخری زمانے میں جب حجت الہی کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا کہ جب وہ غائب ہوگا، ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ اور صغریٰ دونوں کی جو ہے وہ روایات میں بڑے تواتر کے ساتھ یہ مطلب موجود ہے کہ جب غائب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ انسان اس کے نور سے استفادہ کریں گے، لیستضیئون، اس کی ضیاؤں سے، اس کی ضیاؤں سے استفادہ کریں گے، بنور ہی، اس کی شعاؤں سے انشاءاللہ ان کی زندگی میں نورانیت آئے گی، وینتفعون بولایتہ، اس کے نور سے بھی استفادہ کریں گے، اس کی ولایت سے بھی استفادہ کریں گے۔ ظاہر اس سے ایک معنوی فائدہ بھی ہوگا، اور اس کی ولایت یعنی اس کا جو اختیار ہے، اس کی جو رہبری ہے، اس کا جو لیڈرشپ کا سسٹم ہے، اس سے بھی وہ استفادہ کریں گے فی غیبتہ ہی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت حضور نے بات ارشاد فرمائی کہ غیبت کے زمانے میں بھی انسان جو ہے وہ مولا مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے استفادہ کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا یہ نظام جو ہے کس انداز سے ہم اپنے مولا سے، اپنے آقا سے مربوط رہیں گے، کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو معنوی طور پہ تو بہت سارے واقعات موجود ہیں جس میں تاریخ میں موجود ہیں کہ جب بھی لوگوں نے، چاہنے والوں نے، شیعوں نے، ماننے والوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا، ان سے توسل کیا، ان سے رابطہ کیا، تو ان کی مشکلیں آسان ہو گئیں۔ بالکل خداوند عالم نے یہ طاقت اپنے جو ہے وہ دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو واسطہ اور وسیلہ قرار دیتے ہیں تو یقیناً اس سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، جیسے کہ خود امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم غیر محملین لمراعاتکم وإنا، مطلب ایسا نہیں ہے، غیر ناسین لذکرکم، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہارے امور سے آگاہ نہیں ہیں، نہیں، تم پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، ہمیں وسیلہ قرار دیتے ہو، جو بھی سلسلہ ہے، تو امام جو ہے ان مشکلات میں چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، لیکن آپ کی ولایت اور آپ کی رہبری کے نظام سے کس طرح ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے خود حضرت کی تحریر بھی موجود ہے اور باقی ائمہ کی بھی کے فرامین بھی موجود ہیں، جس میں ایک فرمان جو کہ بڑا معروف ہے، اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی روات احادیثنا۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم سے رابطہ ممکن نہ ہو، جب ہم سے رابطہ براہ راست ممکن نہ ہو، تو ایسے مرحلے میں ضرورت ہے کہ ان لوگوں سے رجوع کرو، وہ ان کی راہبری کے ماتحت جو ہے وہ چلو
جو ہماری احادیث کا علم رکھتے ہیں، ہماری احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، ہماری احادیث کے مطابق تمہاری جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ناظرین ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے، حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد۔